ہم نے پاکستان میں 70% لوگ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے گستاخ کا الزام لگا کر قتل کر دیے، جلا دیے، اور پیغمبر اعظم کو منافق کا پتہ تھا، جس نے کم تر لفظ، انتہائی کمینہ لفظ مہاجرین کے لیے استعمال کیا، لیکن پیغمبر کائنات نے اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ یہ جو جذباتی ملائیت ہے نا، یہ مسلمان کو مسلمان سے مارنے والے تلی ہوئی۔ یاد رکھو، اگر تم نے غلطی کرنے والے کو توبہ کا موقع نہیں دیا اور مار دیا تو وہ جنتی ہے، تو جہنمی ہے، اور قاتلوں کے ساتھ کل حشر میں تیرا حساب ہوگا۔ جاؤ، اس ملائیت کو چیلنج ہے جو سارے مسلمانوں کو اس وجہ سے قتل کرے، گستاخ ہے۔ الو کے پٹھے، تیرے مسلک کو جو نہیں مانے، گستاخ کیسے ہو گیا؟ اور اس مجرم، اس ریاست، یہ ریاست اس جرم میں ملوث ہے۔ کوئی کلمہ گو گستاخ نہیں، اور انہی مولویوں کا فتویٰ ہے کلمہ گو مشرک نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کلمہ گو مشرک نہیں ہوتا۔ عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ بیٹھ کے وڈی پگڑی بن کے ایک مولوی، ان کا بڑا سرپنچ ہے، اس نے خطاب کیا، میں نے سنا، اس نے کہا یہ اہل حدیث غلط کہتے ہیں کلمہ گو مشرک نہیں ہوتا، تو کلمہ گو گستاخ کیسے ہو گیا؟ اور اگلی بات سنو، بڑی تاریخی بات بتانے لگا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جتنے گستاخ مارے گئے، کسی صحابی نے اس وقت تک ان کو قتل نہیں کیا جب تک پیغمبر آخر الزمان نے حکم نہیں دیا، اور وہ ریاست مدینہ کے بادشاہ تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ریاست مدینہ تھے، کیوں ظلم بپا کر رکھا ہے؟ کل پوچھا گیا، لا یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، کہ کوئی لوگ یہ نہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرانے لگ گئے۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ساتھی منافق کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، مشرک کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، جب تک ریاست آرڈر نہ کرے، حاکم مدینہ حکم نہ کرے۔ ہمارے ہاں ہر کوئی حاکم وقت بنا ہوا ہے۔